بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بیس بدل کر عوام کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جاوے۔ ایک نے کہا، دوستو، میں اپنے کام میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری آنکھ میں ایسی خاصیت ہے، جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں ہے۔ پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو، لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرے میں مضبوط کر دیتا ہوں۔ اس طرح میں آسانی سے اس مکان میں داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے پوچھا کہ اے شخص، تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جائے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں اور قتل سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا، اے ہمارے کتب، چونکہ یوم مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی اگر ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی ہے، کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی، لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی ہے، اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد سب نے بادشاہ کے محل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستے میں کتا بھونکا۔ کتے کی آواز سننے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا۔ ایک نے خاک سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ ایک نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا۔ جلدی از جلدی ہر ایک نے اپنا چوری شدہ مال پوشیدہ کر لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیامگاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا، اور اپنے آپ کو ان سے مخفی کر کے واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو، سزائے قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب گرفتار ہو کر عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا تھا دن میں بھی اس کو پہچان لیتا تھا، وہ مطمئن تھا۔ اس پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خوف کے آثار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو
دیگر چور تھے وہ کانپ رہے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا جلادوں کو کہ ان سب کو تختہ دار پر لٹا دیا جائے۔ یہ سب سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا، حضور، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی، اب آپ اپنے ہنر کا ظہور اسبِ وعدہ فرما دیجئے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے اگر کرم سے ہل جاوے تو مجرم خلاصی پا جاوے، لہٰذا اے بادشاہ اب اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقے میں ہم سب اپنے جرائم کی سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے جو ہنر ہیں انہوں نے تو ہمیں دار تک پہنچا دیا، اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس سزا سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے، ہاں کرم سے جلد داڑھی ہلا دیجئے کہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد مسرور فرما دیجئے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ اس گفتگو سے مسکرائے اور ان کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور تمہارے جو ہنر تھے انہوں نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا، بجز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا، سلطان کو پہچاننے والا تھا۔ اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا، بس اس شخص کی اس نگاہ سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔ فائدہ: اس حکایت میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ جس وقت انسان جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے تمام کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا فی المعال یعنی آخرت میں دے گے، اگرچہ دنیا میں فی الحال نظر انداز فرما دیں۔ جیسے خزانہ شاہی کی چوری کے وقت سلطان اگرچہ چوروں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے پاس ہی تھا، لیکن اس حال میں ان کو سزا نہ دی بلکہ انجام کار گرفتار کرا لیا اور اس کے بعد ان کی سزا کا ارادہ فرمایا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو کوئی ہنر بھی کام نہ دے گا، بلکہ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان سے سرزد ہوئے ہیں قیامت کے دن اس کی گردن بندوا دیں گے۔ گو دنیا میں ان کو ہنر سمجھا جاتا ہو